مبسملا وحامدا ومحمدا مصليا ومسلما محمدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأولاده وبارك وسلم على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب العباء توسلي على الله في كل الأمور توكلي وبالخمس أصحاب العباء توسلي محمد المبعوث وبنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. لائق صد عزت و تکریم سامعین ذی قدر، اسٹیج پر موجود سربراہان ملت اسلامیہ، خانوادہ رسول کے چمکتے دمکتے ستارے، حضور قبلہ حجت الاسلام دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں کچھ گزارش کرنا کم از کم میرے لیے عجیب بنتا ہے، لیکن حکم کی تعمیل کی خاطر ایک بات کی جانب احباب کی توجہ، جس آیہ مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا، آیہ قرآنیہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن آج کل دوسرے گھروں میں زیادہ پڑھی جا رہی ہے۔ اس لیے نہیں پڑھی جا رہی کہ وہ اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کلمت حق ارید بها الباطل، اس تناظر میں کچھ لوگ صبح و شام اس مبارک آیا کا تکرار کر رہے ہیں، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ سیدنا نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ بیٹا جو بظاہر آپ کا بیٹا ہے، لیکن اس کی عملی کوتاہی کی وجہ سے، نظریاتی خرابی کی وجہ سے جو نسب کی فضیلت اسے ملنی تھی اس سے محروم ہو چکا ہے۔ یہ آپ کے اہل سے ہونے کا شرف کھو چکا ہے۔ برادران اسلام، جو لوگ خانوادہ رسول کی عزت و عظمت کو پائمال کرنا چاہتے ہیں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے رہے۔ آج کل ان کے پاس یہ بہانہ ہے، فلاں سید رافضی ہو چکا ہے، فلاں سید کے نظریات خراب ہو چکے ہیں، فلاں سید راہ رات سے بھٹک چکا ہے، لہذا وہ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح اس کا مصداق بن چکا ہے۔ لہذا سید ہو کر بھی وہ قابل احترام نہیں رہا، سید ہو کر بھی وہ لائق تعظیم نہیں رہا۔ تو میرے بھائیوں، میں پوری شرح صدر سے اور مکمل ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں،
امام حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اگر مسئلہ کی وضاحت میں کہیں کوتاہی کروں تو میرے اکابر، میرے سربراہان ملت اسلامیہ میری اصلاح ضرور فرمائیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری ذمہ داری سے جملہ سید ہو جس حال میں ہو وہ لائق تعظیم ہوتا ہے۔ یہ بہانے کہ سید کا کردار ایسا بن چکا ہے، سید کا طریقہ غلط ہو چکا ہے، سید راہ راست سے پھٹک چکا ہے، لہذا اب سید قابل تعظیم نہیں رہا۔ میں یہ کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، سید ہے جس حال میں ہے وہ واجب تعظیم ہے، جس حال میں ہے، جس انداز میں ہے، جس کردار پہ ہے، جس فکر پہ ہے، جس نظریہ پہ ہے، جس سوچ پہ ہے، سید ہے تو واجب تعظیم ہے۔ یہ ضرور عرض کروں گا، ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے، ایک نقطہ ایسا آتا ہے جس نقطے پہ جا کر نسبی شرافت انسان سے منقطع ہو جاتی ہے، اور یہ وہ بہانہ ہے گستاخان آل رسول کا، گستاخان خانوادہ رسول کا، گستاخان سادات کا، جس سے وہ اپنی گستاخیوں کی راہ ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں سید چونکہ اس نقطہ پہ پہنچ چکا ہے جہاں پر سید کی تعظیم باقی نہیں رہتی، تو سامعین ذی قدر ایک نقطہ وہ ہے کہ اگر اس نقطہ پہ کوئی پہنچ جاتا ہے تو اب نسبی شرافت اسے کام نہیں آتی، جسے رب نے بیان فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ ایک نقطہ ضرور ہے لیکن جو سید ہے وہ کبھی اس نقطے کے قریب تک نہیں جاتا۔ سید ہو تو اس حد تک پہنچ جائے جس حد پہ اس کی تعظیم نہیں رہتی، وہ لائق تعظیم نہیں رہتا، وہ لائق احترام نہیں رہتا۔ سید ہو تو کبھی اس نقطے تک نہیں جاتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اختصار سے عرض کرتا ہوں، یہ آیت ایک ہے لیکن دو بار اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ سید ہو تو اس مقام تک نہیں پہنچتا جس مقام پہ سید کی تعظیم، سید لا کی تعظیم نہ رہے۔ سید ہو ہمیشہ اس دائرے میں رہتا ہے جہاں وہ واجب تعظیم ہوتا ہے۔ وہ نقطہ کون سا ہے، وہ حد کون سی ہے جہاں اگر کوئی شخص پہنچ جائے تو لائق اس کو نسبی شرافت فائدہ نہیں دیتی، معاذ اللہ وہ نقطہ کفر ہے، وہ نقطہ کفر ہے۔ اور مصطفیٰ کا بیٹا ہو اور کفر کر جائے، مصطفیٰ کا بیٹا ہو اور معاذ اللہ کفر کر جائے، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ جب ہر پلیدی اس خاندان سے دور کر دی گئی ہے تو بتائیے کفر سے بڑھ کر بھی کوئی پلیدی ہے؟ کفر جیسی بھی کوئی پلیدی ہے، ہر پلیدی ارادہ الہیہ کے ذریعے دور کر دی گئی ہے۔ مجھ سے پہلے حضرت قبلہ مفتی ارشاد سعیدی صاحب فرما رہے تھے اور آپ حضرات یقیناً یہ بات جانتے ہیں، سنتے ہیں، ارادہ الہیہ کے ذریعے رب نے ہر پلیدی آل بیت مصطفیٰ سے دور کر دی ہے۔ کفر وہ پلیدی ہے
جس سے بڑھ کر کوئی اور پلیدی نہیں. رب نے وعدہ کیا, رب نے اہل بیت مصطفیٰ کو یہ اعزاز دیا, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے خاندان رسول, اے اہل بیت مصطفیٰ, رب کا ارادہ ہے ہر پلیدی کو تم سے دور کر دے, ہر پلیدی سے تمہیں منزہ کر دے. یہ پہلا مقام ہے اس آئے مقدسہ میں جو بتاتا ہے رب کریم نے آل رسول سے ہر پلیدی بشمول کفر کی پلیدی کے رب نے دور کر دی ہے. جب رب نے دور کر دی ہے, بتائیے جب کفر قریب آئے گا نہیں تو سید اس حد کو پہنچے گا کیسے؟ رب نے فرمایا انما المشرکون نجس, انما المشرکون نجس, شرک ناپاکی ہے, کفر ناپاکی ہے. رب نے فرمایا وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. پہلے فرمایا ہر پلیدی تم سے دور, پھر فرمایا خوب ستھرا. جب ہر پلیدی دور ہوئی ہے تو کفر دور ہو چکا ہے. وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا. قرآن فرماتا ہے کافر ناپاک ہے. جب رب کریم نے آل رسول کو خوب ستھرا کر دیا تو بتائیے اس کاشان اقدس کے قریب کبھی کفر پھٹک سکتا ہے؟ کبھی کفر آ سکتا ہے؟ اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا, میں پوری ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, یہ کوئی آج کا ہمارا استنباط یا استدلال نہیں ہے. امت مسلمہ کے اکابر ائمہ نے, چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے, میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, امت مسلمہ کے مسلمہ ائمہ نے ان آیات بینات سے یہی استدلال کیا ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سید ہوگا تو کفر کبھی سید کے قریب نہیں آ سکتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, میں تمہارے پیچھ بہت دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اسی حدیث کے ضمن میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن يتفرقا حتى يردا علی الحوض, لن يتفرقا حتی یرد علی الحوض. میرے اہل بیت کرام اور قرآن ایک دوسرے سے کسی دور میں جدا نہیں ہو سکتے. میں آپ کی توجہ چاہوں گا, عرض اصل میں یہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے بہانے تراش لیے آل رسول کی گستاخی کے, فلاں سید ایسا ہے, فلاں سید کے نظریات بگڑ چکے, میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, سید ہو تو کبھی بھی اس حد تک نہیں جا سکتا جس حد پہ وہ اپنی تعظیم کھو دے, جس حد پہ وہ لائق تعظیم نہ رہے. وہ بیٹا نوح کا تھا, وہ بیٹا نوح کا تھا جس کے بارے میں رب نے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. جب مصطفیٰ کے بیٹے کی بات آتی ہے, مصطفیٰ کہتے ہیں کلو سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی, او کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, ہر سبب کٹ سکتا ہے, ہر نسب کٹ سکتا ہے, لیکن قیامت تک جو باقی رہے گا وہ میرا سبب باقی رہے گا, میرا نسب باقی رہے گا. یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہے, یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں ہے. اور جن لوگوں نے بہانے تراش لیے ہیں سادات کرام کی گستاخی کے, بے ادبی کے, کہ سادات معاذ اللہ اتنے بگڑ چکے ہیں, اب وہ دائرے تعظیم کھو چکے ہیں, ان کے نظریات وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں پر انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح کا مصداق بن چکے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ بات تمہاری سچی ہے تو مصطفیٰ کریم کے اس فرمان کا کیا کرو گے؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کلو سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی, کلو نسب و سبب منقطع الا
बिला नसबी व सबबी, हर रिश्ता टूट जाएगा, हर रिश्ता टूट सकता है। अगर नहीं टूट सकता तो मुस्तफा का रिश्ता नहीं टूट सकता। अगर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सैयद ज़ादे आले रसूल औलाद रसूल माज़अल्लाह उनसे कुफ्र के सुदूर को जायज समझा जाए तो ये बताया जाए कि कुफ्र से बढ़कर कौन सी ऐसी चीज है कि जो रिश्ते तोड़ने का काम करे। अगर माज़अल्लाह सादात से कुफ्र का सुदूर जायज समझा जाए तो फिर तो सैयदों का भी रिश्ता टूट गया, लेकिन सैयदों के नाना ने फरमाया सारे रिश्ते टूट सकते हैं, मेरा रिश्ता नहीं टूट सकता। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लन यतफर्रका, ये गवाही मेरे आका की है। अब तावील क्या करनी है, तौजीह क्या करनी है। जो मुस्तफा का कलिमा पढ़ते हैं तो जिहाद वो भी करें। तो जिहाद करना सिर्फ हमारी ड्यूटी नहीं है, हम ये अर्ज कर रहे हैं, मेरे आका ने फरमाया लन यतफर्रका, लन यतफर्रका, लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैहिल हौद, हौज़े कौसर तक पहुंचने के वक्त तक, हौज़े कौसर पे पहुंचने के वक्त तक मेरी आल कुरान से जुदा न होगी। अब कोई ऐसा भी माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कोई ऐसा भी काफिर हो सकता है जो कुरान के साथ चल रहा हो, और कुरान के साथ चलने वाला ऐसा भी हो सकता है जो दायरे इस्लाम छोड़ चुका हो, ईमान के दायरे से बाहर निकल चुका हो। यह कौन सा काफिर है जो कुरान के साथ चल रहा है और उसके कुरान के साथ चलने की गवाही कोई नहीं दे रहा, रब का हबीब दे रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खानवादे रसूल को इस इज्जत से नवाजा, इस अजमत से नवाजा। खानवादे रसूल, खानदान रसूल, सैयद किसी भी हाल में उस हद तक नहीं पहुंच सकता जिस हद पे जाके उसकी ताजीम बाकी न रहे। लिहाजा सादात किराम की बेअदबियों के बहाने न ढूंढो। एक बात अर्ज करके, आखिरी हदीस अर्ज करके मैं अपनी जगह लेता हूं। लोग गुनाह करने वाले मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। एक वो है जो गुनाह करता है और गुनाह को गुनाह समझता है, और एक वो है जो गुनाह करता है और उसका नाम बदल के गुनाह करता है। ये वो पार्टी है जो सादात की गुस्ताखी करती है लेकिन नाम बदल के। इसके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, सुनन इब्न माजा, सुनन अबी दाऊद, दीगर कुतुब हदीस में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में कौम आएगी, शराब पिएगी नाम बदल के, शराब पिएगी नाम बदल के। बात काबिल गौर है। गुनाहगार गुनाह करता है, गुनाह को गुनाह समझ के करता है, उसका मामला अलग है। एक वो शख्स है जो गुनाह करता है, नाम बदल के, उसको उसका नाम तब्दील करके गुनाह करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में उसकी हैसियत क्या है। मेरे आका ने फरमाया एक कौम मेरी उम्मत में शराब पिएगी नाम बदल के। मेरे आका ने फरमाया यख्सिफु बिहिमुल अर्दा व यजअलु मिनहुमुल क़िरदा वल खनाज़ीर औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जो शराब पीता है, शराब को शराब बोल के पीता है, शराब समझ के पीता है, वो लानती है, उस पर मेरे आका ने लानत भेजी है। लेकिन जो नाम बदल के पीता है, जो नाम बदल के पीता है, हुजूर ने फरमाया रब उन्हें जमीन में धंस देगा। खाली लानती नहीं है, जमीन में धंस देगा। वह यजअलु मिनहुमुल क़िरदा वल खनाज़ीर, उनके अंदर बंदर बना देगा, उन्हें खिंजीर बना देगा। मेरे भाइयों, जो शराब का नाम बदल के, शराब का नाम बदल के शराब तक पहुंचे, रब ने बंदर और खिंजीर बना दे। जो आले रसूल का नाम बदल के उनकी बेअदबी करने की कोशिश करे, क्या वो बंदरों और खिंजीरों से पीछे रह सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है वो खानवादा रसूल की ताजीम व तकरीम में जिंदा रखे। इस खानदान के कदमों में हमें जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिहुर्मत नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला।